28 फरवरी 2026 सहर का वक्त। मुसलमान 10वां रोजा रखने की तैयारी कर रहे थे। इंतजार था आजान फजर का, मगर उस रोज एप्लीकेशन पर आजान के बजाय कुछ और ही सुनाई दिया। फौजियों के लिए सदर ट्रंप की मदद आ गई है, बगावत करें और ईरान की आजादी में हिस्सा डालें। इधर ये आवाज आई और उधर ये कोई मामूली दिन नहीं था। आज एक ऐसा बदकिस्मत वाकया होने वाला था जो दुनिया की तारीख ही बदल कर रख देगा। इस दिन का इस आदमी को बड़ी ही बेताबी से इंतजार था। ऐसा टारगेट जिसको अचीव करने की कोशिश ये बरसों से कर रहा था, क्योंकि वो हस्ती इसके लिए सिर्फ टारगेट नहीं बल्कि खौफ की अलामत बनी हुई थी। वो हस्ती जो इस शख्स के मिशन में सबसे बड़ी रुकावट थी। दौरे हाजिर में दुनिया के वाहिद मुसलमान बुजुर्ग लीडर जिन्होंने इसे ललकार रखा था, आंखों में आंखें डालकर वार कर रखा था, मिसाइलों का लश्कर कई बार इसके मुल्क में उतार रखा था। इसने भी इन हस्ती के गिर्द तैयार साजिशों का जाल रखा था, अपने जासूसों को चप्पे चप्पे में उतार रखा था। बरसों नाकाम रहने के बाद भी आज इसका प्लान कामयाबी से हमकिनार रखा था। या यूं कह लें कि उन हस्ती के नाम तो जामे शहादत तैयार रखा था, जिसे मौत का डर नहीं शहादत की चाह थी, जिसके बीमार जिस्म के लिए शहादत ही शिफा थी, जिसका हथियार ही उसका अकीदा था, जिसकी ढाल इश्क़े शुहदाए करबला था। मुस्लिम खित्ते में वो तन्हा ही दुश्मन से लड़ रहा था, हारा नहीं शहीद होकर भी वो, क्योंकि अब भी जंग में अकीदा जिंदा खड़ा था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं दुनिया की तारीख बदल देने वाली दौरे हाजिर की एक बड़ी शहादत, ईरानी सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई की। من جان ناقابلی دارم، جسم ناقصی دارم، اندک آبرویی هم دارم که این را هم خود شما به ما دادید. همه اینها رو من کف دست گرفتم، در راه این انقلاب و در راه اسلام فدا خواهم کرد. कहते हैं अगर बादशाह खत्म कर दिया जाए तो जंग हार जाते हैं, मगर ये वाहिद ऐसी जंग है जिसमें बादशाह और पूरी क़यादत खत्म होने के बावजूद जंग पूरे आबोताब के साथ जारी है। ईरान बगैर लीडर के कैसे लड़ रहा है, डायरेक्शन देने वाला कौन है, ये जानना आपके लिए हैरान कुन होगा। मगर इससे पहले चंद सवालात जरूरी हैं। कौन था वो गद्दार जिसने ईरानी सुप्रीम लीडर की लोकेशन बताई? किसने जासूसी के नेटवर्क में मुआवनत फराहम की? कौन था जिसे खामनाई पर हमले की पहले से इत्तला थी? क्या ईरान में एली कोहेन और कैथरीन पेरिस-शक्ताम जैसे जासूस मौजूद थे? ये दोनों कौन थे आप इन वीडियोस में जान सकते हैं, मगर अभी ये जानना जरूरी है कि क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 है? क्या अमेरिका का इस जंग में कूदने का फैसला गलत था? क्या बाकी मुस्लिम ममालिक इसराइल और अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहेंगे? और $मिलियन क्वेश्चन, क्या अमेरिका और इसराइल ईरान में रिजीम चेंज कर पाएंगे? सब कुछ इसी वीडियो में आपको बताएंगे। और सबसे अहम बात जो मैंने थंबनेल में भी लिखी है कि ये जंग ईरान जीत चुका है। कैसे, इसी वीडियो में साबित करूंगा। सब्सक्राइब कर लें, फिर कहानी शुरू से सुनाते हैं। رهبر و امام مسلمین حضرت آیت الله العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای در راه سربلندی
حرم جمهوری اسلامی ایران شهد گوارای شهادت را نوشیدند و به ملکوت اعلی پیوستند. اب جو جنگ ہو رہی ہے کون کروا رہا؟ قیادت تو ساری ماری گئی ہے. سپہ سالار مارا گیا، فوج کا چیف مارا گیا، جی ایچ کیو کا کمانڈر ان چیف مارا گیا، سپہ کا چیف مارا گیا، وزیر دفاع مارا گیا. جنگ کون لڑ رہا ہے؟ یہ اب امام شہید جنگ لڑ رہا ہے. پہلے امام زندہ جنگ لڑ رہا تھا، وہ کنٹرول روم میں تھا، اور اب اس کی روح آ گئی ہے اور اب وہ جنگ لڑ رہا ہے. اس روز ٹھیک 9 بجے ایرانی سپریم لیڈر سید علی خامنائی کو تہران کے سینٹرل ایریا میں واقع ہاؤس آف لیڈرشپ یعنی بائت رہبری پہنچنا تھا. دراصل یہاں ایک بہت ہی عام اور بڑا اجلاس ہونے والا تھا جس میں ایران کے ڈیفنس اور سیکیورٹی سسٹم کی تمام قیادت شریک ہونا تھی. ان افراد میں اسلامی انقلابی گارڈ کور کے سربراہ محمد پاکپور، وزیر دفاع عزیز ناصر زادہ، ملٹری کونسل کے سربراہ علی شمخانی اور بھی کئی شریک تھے. یہ وہ لوگ تھے جو اس جنگی ماحول میں ساری پلاننگ تیار کرتے تھے. امریکہ اور اسرائیل سے نمٹنے کی حکمت عملی بھی ان کے پاس تھی. مگر اس اجلاس سے صرف ایک دن پہلے اسرائیل تک خبر پہنچ گئی تھی کہ تہران کے سینٹرل ایریا میں ایک ایسا اجلاس ہونے جا رہا ہے جس میں سپریم لیڈر خامنائی سمیت تمام ہی بڑے شامل ہوں گے. یہ خبر کس نے پہنچائی؟ یہ بتانے سے پہلے یہ دیکھیے. یہ دونوں ان بڑی بڑی اسکرینز پر اپنے ملکوں کا ٹریفک نہیں دیکھ رہے، بلکہ یہ تہران میں لگے سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے وہاں کی سڑکوں کو مانیٹر کر رہے ہیں. نہیں سمجھ آیا؟ اس شخص نے تہران کے سگنلز اور سڑکوں پر لگے سی سی ٹی وی کیمرے ہیک کر لیے تھے اور کافی ٹائم سے ان کی مانیٹرنگ کر رہا تھا. یعنی اسے پتا تھا کہ خامنائی کے سیکیورٹی گارڈ اور گاڑیاں کب کہاں جاتی ہیں، کیونکہ کیمروں میں دکھ رہا تھا کہ گارڈ کہاں کہاں جاتے ہیں، کون سی گاڑیاں سپریم لیڈر کے ساتھ ہوتی ہیں، کون سے راستے استعمال کیے جاتے ہیں. صرف یہی نہیں بلکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد بھی لی گئی. سی سی ٹی وی کیمروں کے ڈیٹا اور اے آئی کے ذریعے ان کے پاس خامنائی کے سیکیورٹی پروٹوکول کی مکمل پروفائل آ چکی تھی. اور اس طریقے سے ان لوگوں نے خامنائی کی پیٹرن آف لائف یعنی ڈیلی روٹین کا ایک نقشہ تیار کیا. لیکن ایک منٹ، آپ کو یہ تو نہیں لگ رہا کہ یہ سب اسی دن کی کہانی ہے؟ جی نہیں بھائی، کئی مہینوں سے امریکی سی آئی اے اور موساد اس پر کام کر رہے تھے. شاید یہی وجہ تھی کہ اس سے پہلے ہونے والی جنگ میں ٹرمپ نے للکارا تھا کہ انہیں پتا ہے کہ خامنائی کہاں موجود ہیں. He said they know exactly where the so-called supreme leader is hiding. Trump added that he is an easy target, but it is safe there as they are not going to take him out. لیکن تب سے اب تک ایرانی سپریم لیڈر پر حملے کے لیے جو امریکہ اور اسرائیل کے پاس نہیں تھا وہ تھا ایک موقع. جی ہاں، اور وہ موقع پانے کے لیے صرف مشینوں کے ذریعے جاسوسی کافی نہیں تھی. امریکی انٹیلیجنس کئی مہینوں سے خامنائی سمیت ایران کی باقی قیادت پر نظر رکھے ہوئے تھی. مگر اس سے پہلے سے موساد کا بھی جاسوسی نیٹ ورک ایکٹیو تھا. انٹرنیشنل اخباروں میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ کئی سالوں سے تہران میں یہ جاسوس ایرانی بن کر بھروسہ جیت چکے تھے. ان جاسوسوں کا ایک نیٹ ورک خامنائی کے گارڈ کے آس پاس رہ کر باتوں ہی باتوں میں معلومات نکالنا چاہتا تھا. لیکن ان سب سے زیادہ اہم ایک شخص ایسا ہے جس کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ خامنائی کے بہت قریب تھا، مگر وہ ایک اسرائیلی جاسوس تھا. بات ہو رہی ہے بریگیڈیئر جنرل اسماعیل قانی کی. کیا واقعی ایسا تھا؟ اس پر ویڈیو کے آخر میں بات کریں گے. لیکن ابھی یہ جانیے کہ اسرائیلی وزیر دفاع نے تو یہ تک دعویٰ کیا تھا کہ اسرائیل نے نومبر میں خامنائی کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا. We were already in November when we sat with the Prime Minister in a very small forum, and the Prime Minister set a goal to eliminate the Khamenei regime in November. لیکن اب غور کیجئے، سیٹلائٹ نگرانی الگ جاری تھی، سگنلز انٹیلیجنس کے ذریعے الگ نظر رکھی جا رہی تھی، جس میں فون کالز، ریڈیو سگنلز، فوجی کمیونیکیشن سب کچھ معلوم کیا جاتا. اور تیسری تھی ہیومن انٹیلیجنس. سوچئے، اتنا سب ہونے کے باوجود اسرائیل ہو یا امریکہ خامنائی پر حملے کا پلان ہی نہیں کر پا رہے تھے. مگر اس دن
جب یہ خبر اسرائیل تک پہنچی کہ خامنئی کمپاؤنڈ میں اجلاس کر رہے ہیں تو اس شخص نے فوراً فون گھمایا۔ انہیں لگ رہا تھا کہ یہی وہ چانس ہے جس کا وہ کئی مہینوں سے انتظار کر رہے تھے۔ حالانکہ ان کا پلان تو رات میں حملہ کرنے کا تھا، جیسے اس سے پہلے راتوں میں ہی یہ لوگ حملہ کرتے آئے ہیں، مگر صبح سویرے کمپاؤنڈ میں اجلاس کی خبر ملتے ہی یہ الرٹ ہو گئے، پلان چینج کیا اور رات کے اندھیرے کے بجائے صبح سویرے کمپاؤنڈ کو نشانہ بنانے کا فیصلہ ہو گیا۔ تل ابیب سے ہونے والے اس فیصلے پر واشنگٹن نے ہاں کر ہی دی۔ یہ ہاں کیوں کی ٹرمپ کی اس بے بسی پر ایک الگ سے ڈاکیومنٹری بنتی ہے، وہ کبھی اور صحیح۔ ابھی فوکس کرتے ہیں کہ یہ کمپاؤنڈ کہاں تھا اور کیا تھا۔ دراصل یہ تہران کے سینٹرل ایریا میں خیابان پاستور میں واقع تھا۔ اس کمپاؤنڈ میں سپریم لیڈر کا سرکاری دفتر، رہائش اور کمانڈ سینٹر ہے۔ اسی کمپاؤنڈ میں تقریباً 40 سے 50 عمارتیں ہیں جہاں سینکڑوں سیکیورٹی اہلکار ڈیوٹی دیتے ہیں، جبکہ تہران کی اسی سڑک پر سپریم لیڈر کے دفتر کے ساتھ صدارتی محل، سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل اور پاسداران انقلاب کے انٹیلیجنس دفاتر بھی موجود ہیں۔ بہرحال اب اسی کمپاؤنڈ میں سپریم لیڈر اپنی رہائش گاہ سے اجلاس کے لیے ہاؤس آف لیڈرشپ یعنی بیت راہبری میں آ گئے تھے۔ ادھر اسرائیل میں صبح 6 بجے سے ہی آپریشن کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ پہلے مرحلے میں لڑاکا طیارے اپنے اڈوں سے روانہ ہوئے۔ یہ جہاز دور تک وار کرنے والے میزائلوں سے لیس تھے۔ طیاروں کی روانگی کے 2 گھنٹے اور 5 منٹ بعد تہران کے وقت کے مطابق ٹھیک 9:40 پر اسرائیل کے 50 جہازوں نے اس کمپاؤنڈ پر 100 بم گرائے جہاں خامنئی موجود تھے۔ رهبر و امام مسلمین حضرت آیت الله العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای در راه سربلندی حرم جمهوری اسلامی ایران شهد گوارای شهادت را نوشیدند۔ اس وقت اسرائیل نے صرف اس ایک کمپاؤنڈ پر حملہ نہیں کیا تھا بلکہ بیک وقت ایران پر کئی حملے کیے، جس میں سے ایک بچیوں کے اسکول پر بھی تھا۔ مگر شاید امریکہ اور اسرائیل کے حساب سے یہاں کہانی ختم ہو گئی۔ مگر ایران نے دنیا کو حیرت میں ڈال دیا اس وقت جب بغیر کسی کمانڈ کے ایسی جنگ شروع کی جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ جی ہاں، ایران نے جواب میں یو اے ای، کویت، بحرین، قطر اور عراق میں امریکی اڈوں پر میزائل داغے اور ساتھ ہی اسرائیل میں بھی کئی ایرانی میزائلوں کے لشکر روانہ کر دیے۔ اب یہاں سے ایک نئی کہانی شروع ہوتی ہے۔ دنیا کہنا شروع کر دیتی ہے کہ یہ تو تیسری عالمی جنگ شروع ہو گئی ہے۔ مگر ایران بغیر سپریم کمانڈ کے کیسے جنگ لڑ رہا ہے، میں بتاتا ہوں۔ امریکہ اور اسرائیل نے خامنئی کو تو شہید کر دیا، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ خامنئی کے ساتھ عقیدہ ختم نہیں ہوگا، وہ عقیدہ جس کی بنیاد پر ہر دوسرا شخص خامنئی بن کر نکل پڑا۔ یہ میں جذبات میں نہیں کہہ رہا بھائی، بلکہ یہی تو سپریم لیڈر خامنئی کا پلان تھا کہ مشن جاری رہے، خامنئی کے ساتھ بھی خامنئی کے بعد بھی، اور اسی اسٹریٹجی کو کہتے ہیں موزائک ڈیفنس۔ فن مصوری میں موزائک اس تصویر کو کہتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو جوڑ کر بنائی جاتی ہے۔ ایران نے اپنی جنگی حکمت عملی بھی اسی پرنسپل پر بنائی ہے، یعنی پورا ڈیفنس سسٹم ایک مرکزی ڈھانچے پر نہیں بلکہ درجنوں چھوٹے چھوٹے خود مختار یونٹس پر کھڑا ہے۔ اگر دشمن ایک حصہ تباہ کر دے تو باقی یونٹس جنگ جاری رکھ سکتے ہیں۔ اسے ہی کہتے ہیں موزائک ڈیفنس اسٹریٹجی۔ اس حکمت عملی کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اگر امریکہ یا اسرائیل کا حملہ تہران کی مرکزی قیادت کو تباہ کر بھی دے تو بھی ایران کو شکست نہ ہو۔
यहां तक कि अगर दुश्मन ईरान के किसी हिस्से पर कब्जा कर ले तब भी गोरिल्ला मुजाहिमत जारी रह सके। इस हिकमत अमली के 2 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हैं। पहला, डिसेंट्रलाइज कमांड, यानी जंग का कंट्रोल सिर्फ एक मरकज के हाथ में नहीं। ईरान ने डिफेंस सिस्टम को अपने 31 सूबों के मुताबिक तकसीम किया हुआ है। हर सूबे में पासदाराने इनकलाब का एक अलग यूनिट मौजूद है। अगर मरकजी क़यादत से राब्ता टूट जाए तो भी हर सूबाई कमांडर आज़ादाना फैसले कर सकता है, ड्रोन उड़ा सकता है, मिसाइल दाग सकता है और गोरिल्ला कार्रवाइयां शुरू कर सकता है। दूसरा प्रिंसिपल, गैर रिवायती जंग, यानी ईरान जानता है कि रिवायती फजाई कुव्वत में वो अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकता, इसीलिए उसने एक ऐसा दिफाई नेटवर्क बनाया है जिसमें दुश्मन के लिए कोई बड़ा वाज़ेह टारगेट मौजूद ही नहीं। यही वजह है कि जंग के दौरान कभी किसी सूबे से ड्रोन उड़ते हैं, कभी किसी सहरा से मिसाइल फायर होते हैं और कभी किसी साहिली इलाके से बहरी हमले। इस नज़रिए को बाकायदा शक्ल 2007 में पासदाराने इनकलाब के कमांडर जनरल मोहम्मद अली जाफरी ने दी थी। उनका मकसद था कि अगर कभी ईरान पर ज़मीनी हमला हो तो दुश्मन एक ऐसी दलदल में फंस जाए जहां हर शहर एक महाज बन जाए। बाद में जनरल कासिम सुलेमानी ने इसी तसव्वुर को ईरान की सरहदों से बाहर निकाल दिया था, यानी इराक, शाम, लिबनान और यमन तक। इसे उन्होंने फॉरवर्ड डिफेंस कहा, यानी दुश्मन को अपनी सरजमीन तक पहुंचने से पहले ही रोक देना। बाद में पासदाराने इनकलाब के कमांडर जनरल हुसैन सलामी ने इस हिकमत अमली में एक और अंसर शामिल किया, ड्रोन्स और हाइपरसोनिक मिसाइल। अब समझिएगा, ईरान के इस दिफाई नजरिए के 5 बेसिक पिलर्स हैं। पहला, मकामी बाइख्तियार कमांडर, यानी अगर मरकजी क़यादत खत्म हो जाए तब भी जंग जारी रह सकती है, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। दूसरा, मोबाइल मिसाइल यूनिट्स। ईरान के पास ऐसे मिसाइल लॉन्चर्स हैं जो ट्रकों या ज़ेरे ज़मीन सुरंगों से फायर होते हैं। कभी किसी पिकअप गाड़ी के पीछे से मिसाइल फायर हो जाता है और दुश्मन को मालूम ही नहीं होता कि हमला कहां से हुआ है। तीसरा पिलर, अंडरग्राउंड मिसाइल शहर। ईरान ने जमीन के नीचे मिसाइल बेसिस और सुरंगों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया हुआ है। ये सुरंगें बाज़ जगहों पर 500 मीटर तक गहरी बताई जाती हैं और कई किलोमीटर तक फैली हुई हैं। यहाँ बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन और रॉकेट महफूज रखे जाते हैं। जब हुक्म मिलता है तो पहाड़ की चोटी पर बने लॉन्चिंग पॉइंट्स, जिन्हें साइलोस कहा जाता है, खुलते हैं और मिसाइल चंद सेकंड में फायर हो सकते हैं। ये मिसाइल सिटी सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में फैले हुए हैं। चौथा पिलर, मकामी मिलिशिया ग्रुप्स। ईरान में बसीज और पासदाराने इनकलाब के यूनिट्स पूरे मुल्क में मौजूद हैं। इसका मतलब यह है कि हर सूबा एक छोटा दिफाई किला बन जाता है। और पांचवा पिलर, गैर रिवायती जंग। ईरान बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, खुदकश ड्रोन, समंदरी बारूदी सुरंगे और तेज रफ्तार हमला और कश्तियां इस्तेमाल करता है। यही वजह है कि ईरान की जंग एक रिवायती जंग की तरह नजर नहीं आती, बल्कि एक बिखरे हुए नेटवर्क की तरह दिखाई देती है। और इस पूरे सिस्टम के मरकज में है पासदाराने इनकलाब इस्लामी। ये वो फोर्स है जो सिर्फ फौज नहीं बल्कि खुद एक कंप्लीट सिस्टम है। इसी तरह बसीज मिलिशिया ये आम शहरियों की रजाकार फोर्स है। तुलबा, मजदूर, ताजिर, सरकारी मुलाजमीन, यहाँ तक कि खवातीन भी इसका हिस्सा है। इनकी तादाद लाखों में बताई जाती है। ईरान इराक जंग में भी बसीज के रजाकारों ने अहम किरदार अदा किया था। मोज़ाइक दिफाई हिकमत अमली में बसीज का किरदार ये है कि अगर दुश्मन किसी शहर पर कब्जा कर ले तो मकामी यूनिट्स गोरिल्ला मज़ाहिमत शुरू कर देंगे। खैर, अब यहां जिक्र कर लें ईरान के उस कमांडर का जिसे सोशल मीडिया पर जासूस कहा गया। दरअसल ये कहानी शुरू हुई अमरीकी और इस्राएली अखबारों की इन रिपोर्ट्स से, जिनमें जनरल कानी पर शुबा जाहिर किया गया और ये दावे किए गए कि ईरान में खबरें लीक करने पर जनरल कानी को इन्वेस्टिगेशन का सामना करना पड़ रहा है। और ये शुबा जाहिर करने की वजह बताई गई कि हर हमले में जनरल कानी ही क्यों सरवाइव कर जाते हैं। सिर्फ यही नहीं, ये ट्विटर अकाउंट देखिए। ये एक इस्राएली प्राइम मिनिस्टर के फॉर्मर एडवाइजर हैं जिन्होंने कई ट्वीट्स कर रखी हैं कि जनरल कानी इस्राएली जासूस हैं। भाई साहब, किसी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर का एडवाइजर कब चीख चीख कर बताता है कि फला बंदा हमारा जासूस है।
اور دوسری بات یہ ہے کہ جنرل قانی کے خلاف کبھی خامنائی نے کارروائی کیوں نہ کی؟ اگر اتنا ہی شور مچ گیا تھا کہ وہ ایک اسرائیلی جاسوس ہیں۔ ایران کی اس ریسنٹ جنگ میں بھی اسرائیلی اور امریکی سوشل میڈیا پر یہی پروپیگنڈا کیا گیا ہے کہ جنرل قانی ایک جاسوس ہیں، حالانکہ اس سے پہلے ایران اسرائیل کے کئی جاسوسوں کو لٹکا چکا ہے۔ ایکچولی ان خبروں کا مطلب ایران کے لوگوں کو گمراہ کرنا ہے، کیونکہ اسرائیل جانتا ہے کہ ایران میں جنگ صرف فوج نہیں لڑتی بلکہ پوری سوسائٹی لڑتی ہے۔ اس لیے بعض دفاعی ماہرین کہتے ہیں کہ ایران کو شکست دینا صرف ایک فوج کو شکست دینا نہیں بلکہ ایک پورے سسٹم کو شکست دینا ہے، جو کسی طور پر ممکن نہیں ہے۔ بتاتا ہوں کیوں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے ایران کے سپریم لیڈر کو ٹریپ کیا ہے، مگر اصل میں دیکھا جائے تو ٹرمپ ٹریپ ہو گئے ہیں۔ کیونکہ یاد کریں آپ جنگ سے کچھ عرصے پہلے کا وہ وقت جب ایران میں مہنگائی کے خلاف مظاہرے ہو رہے تھے، لوگ سڑکوں پر آ رہے تھے، مگر اسرائیل اور امریکہ کے اس حملے میں خامنائی کی شہادت پر لبرل بھی رو پڑے۔ پورا ایران ایک ہو کر اسرائیل اور امریکہ کو جواب دینے میں مصروف ہو گیا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، وہ مسلمان جو کسی مقصد کے لیے جیتے ہیں ان کی موت بھی کسی مقصد کے لیے ہی ہوتی ہے، اور خامنائی کی شہادت نے ایران کے انقلاب کو نظریاتی طور پر اگلے 100 سال تک کے لیے مضبوط کر دیا ہے، کیونکہ موت تو ہر انسان کو آنی ہے، لیکن شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ اسی لیے میں نے تھمبنیل میں کہا تھا ایران وان۔ زندہ ایسے رہو لوگ تم سے ملنا چاہے، اور جب مر جاؤ تو لوگ تم پر گریہ کریں۔ ایسا کردار ہونا چاہیے انسان۔